جس طرح سے پہلے میں نے پروگرام میں ذکر کیا کہ آج کے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ خواتین کے خلاف تشدد کا ہے۔ اس ملک میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح سے وحشیانہ، ظالمانہ اور سفاکانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ تشدد کرنے والا کسی بھی خاتون کا اپنا ہی بھائی، شوہر یا پھر والد ہوتا ہے۔ آج کے پاکستان میں ایک عورت کو کس طرح سے نام نہاد غیرت اور نام نہاد مردانگی کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، اس کی ایک مثال اس وقت میرے پاس ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آپ کو اندر لے کر چلوں گا اور ایک ایسی خاتون سے ملاقات کراؤں گا جو اپنی کہانی بتائے گی اور اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آج کے پاکستان میں عورت کا کیا مقام ہے۔ آئیے اندر چلتے ہیں۔ جی، اس وقت میرے ساتھ بشرا بی بی ہیں جو کہ ایک ایسڈ برن وکٹم ہے اور ڈپکس بیوٹی سیلون میں کام کرتی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بشرا، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا یہ کب ہوا اور کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ یہ واقعہ میں سن 95 کو ہوا اور میرے سسرال والوں نے کیا ہے اور انہوں نے مجھے 50,000 کی ڈیمانڈ کی ہے۔ سسرال میں کس نے؟ سسرال میں میرے ہسبینڈ نے۔ اچھا، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے چہرے پر تیزاب پھینکا؟ ہاں جی۔ اور کیوں؟ انہوں نے اس لیے پھینکا کہ اپنے ماں باپ سے 50,000 روپیہ لا کے دو۔ میں نے کہا ان کے پاس نہیں ہے، والد میرے کی ڈیتھ ہو چکی ہے، والدہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، میں نے کہا بھائیوں کا کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتی ہے۔ فرسٹ ایڈ کس نے دی؟ آپ نے گھر والوں کو فون کیا، انہوں نے آپ کو؟ نہیں جی، میں بالکل بے ہوش ہو چکی تھی، مجھے کچھ علم نہیں، میرے پاس نہ تو مجھے ہوش تھا نہ مجھے کوئی اس چیز کی علم ہے۔ میں اس وقت بہت بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب میں بے ہوش ہو گئی تو انہوں نے میرے گلے میں میرے دوپٹے کا پھندا بنا کے چھت پہ لٹکایا اور گھر میں آگ لگائی۔ آپ اس واقعے کے بعد بھی اپنے سسرال میں رہیں؟ نہیں، جب میرا ادھر شفٹ ہو گئی، میرا سسرال والے یہ چاہ رہے تھے کہ اس لڑکی کو زندہ ہی دفن کر دیا جائے۔ تو جب میرا فیس اتنا بڑا ہو گیا تو میرا علاج نہیں کروا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہاسپٹل کا بڑا انچارج تھا اس نے کہا یا تو اس عورت کو لے جائے یہاں سے، یہ تو ہمارے لیے شوکیس پیس بن چکا ہے اور لوگ آ کے اس کو دیکھتے ہیں اور اپنی بیماریاں بھول رہے ہیں اور اس کو دیکھ کے پریشان عوام ہو رہی ہے، تو اس کو لے جائیں۔ تو میرے سسرال والوں نے کہا لاؤ مجھے دے دو، ہمیں یہ دے دیں۔ تو اس وقت وہ بھی ہر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کو بھی چہرے پڑھنے آتے ہیں ڈاکٹروں کو کہ یہ کون سا سچ بول رہا ہے کون سا جھوٹ بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کی لاش بھی نہیں دیں گے، اس کے ماں باپ کوئی آئے گا تو اس کو دیں گے۔ پھر وہ مجبوراً انہوں نے میرے ماں باپ کو اطلاع دی۔ جب میرے ماں باپ وہاں پہنچے تو وہ میری اس سے پہلے انہیں اطلاع ہی نہیں تھی؟ نہیں، 8 دن تک انہوں نے اطلاع ہی نہیں دی۔ آپ نے اطلاع کیوں نہیں کی؟ مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ یعنی کہ 8 دن تک آپ کے گھر والوں کو آپ کے سسرالیوں نے بتایا ہی نہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا اور آپ ہسپتال میں بے ہوش پڑی ہیں؟ ہاں جی۔ اور آپ کی حالت ہو گئی ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی آپ کے گھر میں سے؟ جی نہیں۔ جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا، یقیناً بہت ہی زیادہ ظالمانہ ایک کارروائی ہے جو آپ کے ساتھ کی گئی، اس کے بعد آپ نے کوئی مقدمہ درج کرایا، کوئی FIR درج کرائی اپنے ان سسرالیوں کے خلاف؟ ہاں جی کروائی۔ اس کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں بنا۔ کیا مطلب کچھ بھی نہیں بنا؟ FIR درج ہوئی؟ ہاں جی ہوئی۔ تھانے میں؟ ہاں جی۔ اس کے اندر تفتیش ہوئی؟ سب کچھ ہوا۔ پھر تفتیش میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ان کو پکڑایا گیا، 2-3 دفعہ ان کو پکڑایا گیا، نہ تو کوئی ان کو سزا ملی اور نہ ان کو کوئی۔ عدالت میں کیس چلا؟ عدالت کا فیصلہ آ چکا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیس ابھی تک زیر التوا ہے عدالت میں؟ آپ یہ بتا رہی ہیں؟ اب تھوڑا سا عرصہ، میں نے 8 سال کیس لڑا ہے۔ صرف جاتی تھی، جو میرے ساتھ جنہوں نے اغوائی دی ہوئی تھی ان لوگوں کو لے کے جاتی تھی اور لے کے واپس آتی تھی، ان کا سارا خرچہ مجھے خود کو کرنا پڑتا تھا۔ تو مجھ میں اب اتنی حیثیت نہیں ہے، اس لیے میں نے کیس چھوڑ دیا۔ میرا یہ ہوا ملزمان ضمانت پر رہا ہو گئے تھے؟ ہاں جی، اگر میں ان کو پکڑواتی ہوں تو وہ ضمانت کرواتے، 1 یا دوسرے دن وہ رہا ہو جاتے تھے۔ اور کتنی دیر وہ اندر جیل میں رہے مقدمہ درج ہونے کے بعد؟ تقریباً 20-25 دن۔ اس کے بعد وہ باہر آگے ضمانت پر، اور پھر 8 سال تک جب تک مقدمہ چلتا رہا وہ باہر ہی رہے؟
اگر میں نے 2-3 دفعہ ان کو پکڑوایا بھی ہے تو پولیس ہمارے پاکستان کی پولیس بہت اچھی ہے، اس لیے کہ میں اگر 5,000 زیادہ دے رہی ہوں ان کو تو انہوں نے میری بات کرنی ہے. اگر وہی 5,000 وہ ان کو میرے سسرال والے دے رہے ہیں تو انہوں نے ان کی وہی آدمی وہ میرے ساتھ میری ہیلپ کے لیے بات کر رہا ہے کہ نہیں ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہی آدمی اب جب پیسے لے لیتا ہے تو وہی آدمی میرے خلاف ہو جاتا ہے. ریاست کی بھی تو ذمہ داری ہے نا ایک فوجداری مقدمے کی پیروی کرنا. فرد واحد جو کہ شکار ہوتا ہے کسی جرم کا صرف اس کی تو نہیں ہے. تو آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے کہ مقدمہ ابھی تک چل رہا ہے عدالت؟ نہیں، میرے پاس اب میں نے اس کی پیروی اب چھوڑ دی. میں تنگ آ گئی تھی، میرے پاس اب اتنے نہیں تھے وسائل، اس لیے پھر میں اور میرے ساتھ چلنے والا بھی کوئی نہیں تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو گیا، ایک چیز تو آپ نے بتا دی کہ عدالت سے آپ کو انصاف نہیں ملا، پولیس سے آپ کو انصاف نہیں ملا. معاشرے کا رویہ آپ کی طرف کیسے تھا؟ آپ کے اپنے گھر والوں کا، رشتہ داروں کا کیسا رویہ تھا؟ میرے اپنے رشتہ داروں کا یہ عالم ہے ابھی تک. مجھے تقریباً 17 سال ہو گئے اس واقعے میں آئے ہوئے. ابھی تک میرے رشتہ داروں کو یہ میرے ساتھ رویہ ہے کہ میں کسی فنکشن میں ابھی تک نہیں جا رہی، کیونکہ ہر کوئی میری کہانی لے کے بیٹھ جاتا ہے اور کوئی کہتا ہے میں اسے ڈر لگتا ہے، کوئی کہتا ہے کچھ، کوئی کچھ. اس لیے پھر میں نے اپنے رشتہ دار ٹوٹل چھوڑ دیے. آپ کے چہرے کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے؟ ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد یہ صورتحال ہے جو اب ہے؟ میرے بہت زیادہ آپریشن ہوئے ہیں. میرے 28 29 30 31 میرے 32 آپریشن ہو چکے ہیں کامیاب. 32 آپریشنز کے بعد اب آپ کے چہرے کی یہ حالت ہے. اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کافی بگاڑ. میرے چہرے پہ کچھ بھی نہیں تھا. میری آئیز دوبارہ بنی ہے، میرا نوز دوبارہ بنا ہے، میرے لپ دوبارہ بنے ہیں، میرا چہرے پہ رخسار تک میرے دوبارہ بنے ہیں. آج جب اس واقعے کے 17 سال بعد آپ اس جگہ پر کام کر رہی ہیں، لوگوں سے ملتی ہیں، بات کرتی ہیں، معاشرے کا جنرلی آپ کی طرف رویہ کیسا ہے اور اب آپ مطمئن ہیں، کمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں؟ ہاں جی، جب سے میں یہاں آئی ہوں مجھے بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے اور ہر کوئی میرے ماشاءاللہ کلائنٹ بھی بن چکے ہیں اور مجھ سے آ کے کام کرواتے ہیں. لیکن اس دروازے سے باہر جب آپ نکلتی ہیں اور باہر کی دنیا میں باہر کے لوگوں کے ساتھ آپ ملتی جلتی ہیں تو ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ان کا زیادہ تر رویہ جو ہوتا ہے عام آدمی دیکھتا ہے، ان کا اچھا رویہ میرے ساتھ ابھی بھی نہیں ہوتا. ان لوگوں کو نکال کے جنہوں نے یہ سفاکیت کی، کیونکہ یہ تو انسانیت ہی نہیں ہے نا، ان کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں پوچھا جا سکتا. لیکن اگر میں پوچھوں کہ اگر ایک سب سے بڑا گلہ آپ کو کس سے ہے اس سارے واقعے میں، اس کارروائی کے بعد، تو کیا کہنا؟ گلہ مجھے معاشرے سے ہی ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، ہمارے سسرال والے بھی معاشرے میں ہیں، ہم سے جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، برا رویہ اختیار کر رہے ہیں، وہ بھی معاشرہ ہی ہے. اگر کسی بچی کے ساتھ بھی کوئی ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اسے سپورٹ دیں، ہم لوگ اس کا دل بڑھائیں، اس کو کہیں کہ تمہیں جینے کا حق ہے. لیکن ہمارا معاشرہ ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا، ہمیں قدم پر مارتا ہے، ہر کوئی نہ کوئی بات ایسی کرتا ہے کہ جس سے ہمارا اندر دل ٹوٹ جاتا ہے. جب کوئی بات کہیں کی بھی ہوتی ہے تو عورت ہی اس میں آ جاتی ہے کہ یہ اسی کا کوئی نہ کوئی قصور ہوگا. ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں بھی تو بتائیں نا ہمارا قصور کیا. ہم نے یہ قصور ہے کہ ہم نے عزت کی ہے بڑوں کی، ہم نے ہر بندے کی عزت کی ہے. میں نے تقریباً 12 سال بچے کے پاؤں میں گری، یہ میری اس کا نتیجہ یہ ملا ہے. مجھے اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر رہی ہوں، گھر نہیں ہے میرا، ہر طرح کے معاشرے کے ساتھ بھی کر رہی ہوں. ہر عورت ہوں، میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل کہیں نہ کہیں ڈولتا ہے، میں بھی روتی ہوں.